السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور سب سے پہلے میں نے ایک بات کرنی ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی ہماری تھوڑے دن پہلے اور جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور بڑی ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ تھی اپنی طرف سے کہ جناب ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ کیا ہے کرائسٹ کی. تو وہ جو ڈیبیٹ ہے فار سم آڈ ریزن ہمارے کچھ کرسچن دوست ہیں اور بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کو دل آزاری ہوئی ان کو وہ ہرٹ ہوئے اس سے. تو پہلے تو میں نے ان سے اپالوجائز کرنا ہے کہ آئی ایم سوری، وہ میری انٹینشن نہیں تھی. میں کبھی بھی مذہب کے اوپر بحث یعنی اس طرح سے نہیں میں کرتا، اور کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عقیدے کو بھی میں خدا نخواستہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی نہ کوشش کرتا ہوں نہ کروں گا، اپنے ہوش حواس میں تو نہیں کم از کم. تو انکنڈیشنل میں اپالوجی کر رہا ہوں کہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ جناب میں نے صحیح کہا یا میں نے غلط کہا، یا میرے فیکٹ صحیح ہیں یا فیکٹس غلط ہیں، یا کسی کے ساتھ میں اس کے اوپر آرگیومنٹ کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر اس کا مطلب غلط سمجھ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط کہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط سمجھا، اس کا مطلب ہے کہ شاید میں بتانے میں صحیح نہیں کر سکا. مے بی سم ادر ٹائم، مے بی اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی. اگر وہ فروری کے مہینے میں ہوتا یا جون کے مہینے میں ہوتا شاید اتنا شدید ریاکشن نہ ہوتا. بٹ ابھی سارے کیونکہ ایک فیسٹیوٹی کے اندر، ایک ریلیجس فرور کے اندر انوالو تھے، اور اس میں اگر وہ آ گئی تو آئی اپالوجائز آن دیٹ. اور آج مجھے جوائن کیا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ڈاکٹر مجید ایبل، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے میں نے بٹھایا. ڈاکٹر صاحب بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ انلائٹنڈ ہیں کئی معاملوں میں، اور اینڈ میں پتہ چلا کہ ہم اور آپ ایک ہی بوٹ کے سوار ہیں، یعنی جو مرضی ہم کر لیں. میں یہ ہنستے ہوئے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ میں فیل کرتا ہوں وکٹم. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے بڑے لوگوں نے کالنگ کی، کوئی بیلجیم سے کر رہا ہے تو کوئی جرمنی سے کر رہا ہے، کوئی یو کے سے کر رہا ہے، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے شو پہ آنا ہے، اب پھر ہم نے یہ کہنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں یا آپ میرے شو پہ آئیں، دونوں میں سے واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ. ان کا نہیں آپ ہمیں شو پہ لائیں تو ہم یہ کریں. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی شو پہ آتا ہے، لیکن میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. اگر کسی سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے فیتھ کو شاید ہم نے اتنا ڈیپلی سمجھا نہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو پرچار جن کا ہے بھائی چارے کے اوپر، محبت کے اوپر، اخوت کے اوپر. آپ جیزس کرائسٹ کے ماننے والے، اور بائی دا وے ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. کوئی مسلمان اگر یہ کہے نا کہ میں جیزس کرائسٹ سے پیار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو وہ کتنے اپنا پیس لونگ، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ تو ایوری کرسچن نوز بائی ہارٹ کہ کون کتنا پیس لونگ ہے کون نہیں ہے. ہم ان کے فالوورز ہو کے اگر ہم یعنی لڑائیاں جب کرتے ہیں آپس میں، دیٹ ڈزنٹ میک سینس، ڈز اٹ؟ مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ اس اپرچونٹی کو کریٹ کرنے کے لیے. میں تو خاص طور پہ اس لیے بھی آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ جتنے لوگوں کا میرے ساتھ بات چیت ہوئی وہ صاحب، اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے مسلمان ہیں، آپ ایک بہت اچھے پاکستانی ہیں، اور بہت ہی اچھے مسیحیوں کے دوست ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے میڈیا پہ لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جو کرسچنز ہیں وہ مسیحی کہلوانا پسند کرتے ہیں، عیسائی نہیں. یہ آپ نے اعتراض کیا تھا میرے اوپر، تو میں نے تو آپ ہمارے ساتھ اس کمپین میں شامل ہوئے. بامنی والا میں جب بڑا ایک خدا کا شکر ہے وہاں پہ اچھے تعلقات، لیکن اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. تو یو آر دا فرسٹ پرسن جنہوں نے ہماری بات کو سنا اور توجہ دی، اور پھر اس کے بعد باقی بھی لوگوں کا دھیان ادھر ہوا. اس کے ساتھ اور بڑی لمبی فہرست ہے. تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ حیران تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب تک ملاقات نہ ہو، بات چیت تفصیل سے نہ ہو، پتہ نہیں چلتا کہ کسی شخص کے ذہن میں کیا ہے. اور اس ویڈیو سے تو اس قدر زیادہ نہیں پتہ چلے گا. بہت سے لوگ جو آپ کو نہیں جانتے وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ اسی پراپوگنڈے کا حصہ ہے جو اکثر ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں.
پھر پاکستان میں مسیحی چونکہ تھوڑے سے ہیں اور زیادہ تر دیہاتی اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے نہیں تھوڑے نہیں ہیں, میرے پاس اس باری کرسمس پہ کتنے کیکس آئے ہیں, آپ کی سوچ ہے. ٹھیک, آپ کے پاس آئے ہیں حالانکہ آپ کو بھیجنے چاہیے تھے. نہیں میں تو کروں نہ کروں, لیکن مجھے میرے جتنے کرسچن فرینڈز ہیں وہ دیتے ہیں. آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں, اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اور ابھی بھی جیسے آپ نے انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ استعمال کیا تو میرے دل میں تو آپ کی قدر اور بڑھ گئی ہے. نہیں میں کیونکہ کیا بحث کروں گا کسی سے, اپنا ریلیجن پہ نہیں بحث کروں کیونکہ آپ کا یہ مقصد بھی نہیں تھا, اور آپ ایسے میں ہسٹری کی بات کر رہا تھا, اور اگر وہ صحیح نہیں آئی تو وہ بھی غلط ہے. جی بس, اور آپ ایسے ہے بھی نہیں ہیں. جہاں تک وہ ساری گفتگو ہے جو کہ کتابوں میں لکھی ہے ہسٹری کے بارے میں اور ڈبیٹ ہے, کرسچینٹی میں کبھی بھی ڈبیٹ کو برا نہیں سمجھا گیا. یہ کہا جاتا ہے جرمن سکالرز کے بارے میں کہ سب سے زیادہ بائبل مقدس پہ اٹیک انہوں نے کیا اور سب سے زیادہ ڈیفینڈ بھی انہوں نے کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس کرٹیسزم کے لیے ہمیشہ اوپن رہتی ہے, اپنے آپ کو دستیاب کرتی ہے کہ کرو اس کے بعد, اور خدا کا شکر ہے کہ سینچریز کی کرٹیسزم کے باوجود آج بھی قائم ہے. میں کسی بھی ہولی بک کو کبھی نہیں کروں گا, ابھی تو ہولی بک کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ اس کی بات کریں, یہ تو ابراہیمک ریلیجنز ہے نا, جوڈزم, اسلام اور کرسچینٹی. میں تو رامائن کو نہیں کروں گا, جو ابراہیمک نہیں ہے نا, میں ان کو بھی نہیں اٹیک کروں گا. نہ میں نے کہا میں کسی فیتھ کو بھی نہیں کروں گا. بالکل, ریلیجن تو بڑی دور کی میں بات ہے. تو ایک ذمہ دار پاکستان کا اور مسیحی ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا سب کو کہ اس طرح کی جو جہاں پہ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ ہمیں ہر معاملے کو تھوڑا صبر سے دیکھنا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بہتری کی راہ نکلے, بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیں. اور یہ جو لوگ مختلف ویڈیوز نکال رہے ہیں وہ مہربانی سے اس کام کو روکیں, خدا نہ کرے. کیا وہ کرنے دیں ان کو. مجھے کچھ فونز آئے, اب میں نام نہیں لے رہا, اب آپ کو پتہ ہے, ورنہ میں خدا نہ خواستہ میں ڈرتا نہیں ہوں, لیکن میں نام نہیں لے رہا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہوا ہے. تو میں نے کہا یار, جب گوجرا میں مسیحیوں کا قتل عام ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ جب قصور میں ہو رہا تھا تب میں وہاں پہ آیا تھا, آپ بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, اب میں آپ کا کیا نام لے کے میں بتاؤں آپ کتنے بڑے لیڈر ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں بالکل کہ اگر میری بات سے کوئی غلط مطلب نکلا ہے تو آئی اسٹل ہیو ٹو ریکٹیفائی اٹ. میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ جناب آپ نے غلط سمجھا یا آپ نے غلط سنا یا یہ میرا مطلب نہیں تھا. نہیں, if it is not conceived right then it is not conceived right. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. اور میں چاہوں گا کہ اب یہ معاملہ جو ہے ہم اس کو کھلے دل سے اس کو ریئیکٹ کریں, اور جو اصل معاملہ ہے, میں بہت کم اس طرح کی باتوں سے جو کہ کسی ایمان کے خلاف ہوں مشتعل ہوتا ہوں, میں سوچ سمجھ کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ جو وہ 3 ایڈیٹس اکٹھے ہوئے انڈیا میں اور انہوں نے جو بات چیت کی ہے, میں بھی اس سے افینڈ ہوا. اور ہم ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ افینڈ ہو گئے, کیونکہ آپ بڑے کول آدمی ہیں, میں نے دیکھا. نہیں سر, وہ کچھ زیادہ ہو گیا. اور ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے ہمارے بھائی مل کر, حکومت بھی ہمارے ساتھ, ہم انڈین جو ہائی کمیشن ہے ہم ان کو بھی یہ اپنا رجسٹر کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ ٹیکل کریں, کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں نئے امیر پیسے آئے ہیں اس نشے میں یا کیا, وہ جیسے مرضی بول پڑتے ہیں. تو ہمارے اتنے ایک مقدس لفظ کو اس طرح سے ان کو نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے تھا, اور اتنے بڑے پبلک فورم پہ. سو یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ اصل ہمارا چیلنج وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے مل کے اس پہ ایسا کرتے نا کہ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ یعنی ٹیلی ویژن پہ آ کے کر لیتے نا. وائی ریسٹرکٹ آرسیلوز ٹو یوٹیوب آن دیٹ؟ یس سر, میں انوائٹ کروں گا اپنے ایک دو بشپس کو, آپ اپنے آپ ان کو بلائیں, ہم ان کو اگلے ہی ہفتے کر لیتے ہیں. ضرور کرتے ہیں. بٹ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جتنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبروں نے, انبیاء کرام نے جتنی مشکلیں اٹھائی ہیں, جتنے صعوبتیں اٹھائی ہیں, اور پھر بھی انہوں نے پیس کا جب میسج دیا, تو ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے ان سے. میں 2 واقعات
کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو ہولی پرافٹ. ہم تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے کہ ایک بزرگ تھی, کوئی عورت تھی خاتون, جو ان پہ کوڑا پھینکتی تھی. ہندا. تو جس دن اس نے نہیں پھینکا تو وہ اس کا حال پوچھنے چلے گئے. وہ بیمار تھی. تو وہ بیمار تھی تو انہوں نے اس کی تیمارداری کی. اتنی گریٹ مثال ہے, اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پہ لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا, نکال دیا. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم حکم کریں, آسمان سے آگ نازل ان کو بھسم کر دیں. تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے تم کس روح کے ہو. تو یہ اس طرح کی ہماری پاس ایگزامپلس ہیں. اور خداوند یسوع مسیح تو آئے ہی پرنس آف پیس بن کے, اور یہ کرسمس کا پیغام بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے پاس اس وقت بڑا اچھا گواہی کا موقع ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں ایسی لگی بھی ہے جس میں سے شاید کچھ ہم ہرٹ ہوئے, لیکن ہم اس میں سے بھی ایک گواہی کی راہ نکالیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایسے ہوا ہے. اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو ویسے ایک بات میں نے ضرور پوچھنی ہے, میں رہ تو نہیں سکتا نا, میں اپنا وہ عادت سے مجبور آپ کہہ لیں واٹ ایور, بٹ یہ بھی تو فیکٹ ہے نا, یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ ہم جس پروفٹ کو ہم مانتے ہیں ہم حقیقی معنوں میں ان کو فالو نہیں کرے, ورنہ اتنا ہماری ڈس ہارمنی نہ ہو, اور اتنے قتل و غارت نہ ہو, اور اتنا یعنی لڑائی مار کٹائی نہ ہو. جی آج صبح سنڈے تھا تو میں اپنے سرمن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پرنس آف پیس جو دنیا میں آئے, اور یہ ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں اردو میں, یا کرسمس کہتے ہیں. یہ بڑا دن کیسے ہوگا جب تک ہم جو میسج وہ لے کے آئے, جو کام انہوں نے ہمیں دیا, وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا. If the Prince of Peace is not born in my heart, then what good is it? تو یہ بڑا چیلنج ہے مسیحی ہوتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسا بنائیں جیسا ہمارے خداوند چاہتے ہیں. ویسے ہمارے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہولی پروفٹ کی الائن کریں اور ان کی راہ پہ چلیں, کیونکہ جو لاسٹ پروفٹ نے ہمارے یعنی انہوں نے جو مثالیں دی ہم ان کو قائم کریں. تو سر یہ دو مذاہب مل کے دنیا کا اتنا بڑا حصہ کور کرتے ہیں. اگر ان دونوں مذاہب کے پیروکار اپنی ٹیچنگز کے اوپر چلیں اور ایک دوسرے کی طرف اس کے مطابق اچھی نظر سے دیکھیں تو یہ دنیا راتوں رات بدل جائے. That's true, I agree with that. لیکن پتہ نہیں دنیا بدلے گی یا نہیں بدلے گی, لیکن کنٹینٹمنٹ تو آئے گی نا. ہاں جی. اور جب کنٹینٹمنٹ آئے گی تو زندگیاں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم پورا نہیں کر پاتے, لیکن وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کی بہت سی باتیں کوٹ کی ہیں جنہوں نے ایک اچھا گواہی چھوڑی ہے, لوگوں کو ہوپ دیا ہے کہ somebody listens to us. تو God bless you and keep Thank you very much Dr. Mujeed Abel for being with us. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو پلیز سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. اینڈ ونس اگین میں صرف ایک دفعہ نہیں کہہ رہا, آئی مین اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل اپالوجی کر رہا ہوں اس کے لیے. اینڈ آئی ہوپ یو ہیو اے گریٹ ٹائم اینڈ ہیو اے ہیپی نیو ایئر. اللہ حافظ.